یہ بھائی نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ جمعے کا خطبہ اور عید کا خطبہ اگر اردو میں ہو جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. یقیناً فائدہ ہوگا، لیکن یہ کام ہم جب کرتے جب یہ صحابہ سے ثابت ہوتا. ایک میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں، کیونکہ ہم اپنی طرف سے چینجنگ نہیں کر سکتے. صحابہ کرام جب دنیا میں گئے ہیں نا، تو اجمیوں کا بہت کثرت سے اسلام میں داخلہ شروع ہوا. تو بہت سے اجمی فارسی بولنے والے، دوسری زبانیں بولنے والے صحابہ کے شاگرد بنے، لیکن انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں عام واعظ و نصیحت تو اپنی زبانوں میں کی، لیکن عید کا اور جمعے کا خطبہ ان سب نے اجمی ہونے کے باوجود عربی میں دیا ہے. اس پر امت صدیوں سے متواتر اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اب جا کے بعض اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ خطبہ اپنی زبان میں ہونا چاہیے. تو یہ 15ویں صدی میں یہ کام شروع ہوا ہے. 1400 سال میں مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس لیے چونکہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے، صحابہ تابعین، اسلام آج کا تھوڑی ہے بھائی. صحابہ تابعین کے دور میں اجمیوں میں محمد بن قاسم نے ہندوستان فتح کیا تھا نا، یہ سندھ فتح کیا ہے. یہ یہاں لوگ عربی تھوڑی بولتے تھے، لیکن اس دور میں بھی یہاں جو خطبے ہوئے ہیں کسی ایک روایت میں نہیں ملتا کہ یہاں کی مقامی زبان میں ہوئے ہیں. اور اس کی اب قرآن سے دلیل یہ ہے کہ فسعوا الی ذکر اللہ. اللہ نے کہا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. تو اس میں خطبہ بھی داخل ہے. تو خطبے کو بھی اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا. اور جو ذکر اللہ ہے وہ عربی میں ہوتا ہے، جیسے ہم تمام تسبیحات. اب دیکھیں اصولی طور پر تو ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نماز بھی اردو میں ہونی چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے. لاجک تو ان کی بھی ہے. ایک صاحب ہیں باقاعدہ پوری نماز اردو میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ بجائے کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے تمام جہانوں کا پالنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا. اے اللہ ہم سے تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد کرتے ہیں. تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. حالانکہ لاجک تو ان کی بھی، بھائی میں اردو میں پڑھوں گا، مجھے تو اردو میں سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، بھائی قرآن پڑھنا واجب ہے نماز میں، اور قرآن کس میں ہے؟ عربی میں. تسبیحات واجب ہیں، تو جو سنت ہیں وہ کس میں ہیں؟ آپ سبحان ربی العظیم میں اگر آپ یوں کہہ دو کہ میرا رب جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ بہت جو عظمت والا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، تو زیادہ دل لگے گا. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں جو اسلام نے اسپیسیفک ذکر ہمیں بتایا ہے وہ عربی میں ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ پھر اسلام نے ایسے کام کا حکم دیا کیوں کہ لوگوں کی سمجھ میں آ نہیں رہا، فائدہ ہو نہیں رہا، اور آپ عربی میں ہی اس کو فوکس کر رہے ہو. اصل میں اسلام نے ایک اور حکمت دیکھی ہے کہ عربی زبان پروموٹ ہو، کیونکہ اسلام کی سرکاری زبان کیا ہے؟ عربی ہے. آج بھی آپ دیکھیں کسی بھی کنٹری میں سرکاری ڈاکومنٹس اس کی مقامی زبان میں ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پبلک کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے بہت دفعہ. لیکن وہ کنٹری چاہتا ہے کہ بھائی ہماری زبان کو بھی تو ہو نا. جرمنی میں آپ جاؤ گے، آپ کو جرمن نہیں آتی، لیکن وہ چاہیں گے کہ آپ جرمنی زبان سیکھو تاکہ ان کی زبان ترقی کرے. تو اسلام نے یہ جو ذکر رکھا ہے، ذکر یہ عربی میں ہی رکھا ہے تاکہ عربی زبان کی بھی حفاظت ہو. تو اب علماء نے اس کا حل یہ تلاش کیا ہے کہ سنت بھی خراب نہ ہو، جمعے کا خطبہ عربی میں ہو، عید کا خطبہ عربی میں ہو، لیکن چونکہ مسلمانوں کا بہت بڑا مجمع ان دنوں میں آتا ہے تو اردو میں الگ سے واعظ و نصیحت ہو جائے. تو اس طرح سے دونوں مصلحتیں حاصل ہو جاتی ہیں. کیونکہ واعظ و نصیحت کے لیے کوئی خاص دن اسلام میں متعین نہیں ہے، وہ عید سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، عید کے بعد بھی ہو سکتا ہے، جمعے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، جمعے کے بعد بھی ہو سکتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے ہمارے یہاں رواج یہ کہ عام تقریر اردو میں ہوتی ہے، ایک واعظ و نصیحت کی ہے، جو خطبہ ہے اسپیسیفک وہ عربی میں ہی ہوتا ہے.